السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بد کردار عورت اور مرد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ رشتوں کی پہچان بھول جاتے ہیں۔ ایک شخص جب باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے۔ رونے کا جب سبب دریافت کیا تو بیوی کہنے لگی، ہمارے گھر کے پیڑ پر بیٹھنے والے پرندے بسا اوقات مجھے بلا شرعی حجاب اور بغیر پردے کے دیکھتے ہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں اللہ کی معصیت اور گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو، جس کا اگر مجھے ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑ گیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ بس یہی سب سوچ کر اسی خوف میں مبتلا ہوں اور رو رہی ہوں۔ بظاہر انتہائی نیک اور دینی جذبات سے لبریز بیوی کا یہ جواب سن کر شوہر بہت خوش ہوا اور اس کی اس درجہ پاک دامنی، پاکیزگی اور جذبہ خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے عالم بے خودی میں فوراً اس کا ماتھا چوما اور اسی وقت کلہاڑی لے کر گھر کے پیڑ کو کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ اس واقعے کے ایک ہی ہفتے بعد ایک روز وہ شوہر اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر اپنے نارمل وقت سے کچھ پہلے گھر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے، اس کی وہی پارسا بیوی اپنے عاشق کی باہوں میں لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین دل خراش منظر دیکھ کر اس نے مزید کچھ نہیں کیا، بس گھر سے اپنی ضروریات کا سامان لیا اور اپنا گھر اور بستی چھوڑ کر نکل پڑا اور چلتے چلتے ایک دوسرے شہر تک پہنچ گیا جو بادشاہ وقت کا اپنا شہر تھا۔ وہاں دیکھا امیر شہر کے محل کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر جب اس نے اس بھیڑ کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا بادشاہ سلامت کی تجوری چوری ہو گئی ہے۔ اسی دوران اس بھیڑ سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو پورے پیر کی بجائے صرف اپنی انگلیوں کے اطراف کے بل بہت سنبھل اور بچا کر انتہائی احتیاط سے چل رہا تھا۔ اس آدمی نے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ یہ سب کون ہیں تو لوگوں نے بتایا اس شہر کے دینی گروہ، مذہبی پیشوا اور شیخ صاحب ہیں جو اپنی انگلیوں کے بل محض اس لیے چلتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی آ کر کہیں دب نہ جائے اور اس کی موت ہو جائے، اور اسی طرح وہ ناحق قتل نفس کے عظیم گناہ کے مرتکب نہ ٹھہر جائیں۔ شیخ صاحب کے متعلق لوگوں کا یہ جواب سن کر اس آدمی نے فوراً اور برجستہ کہا، اللہ کی قسم مجھے بادشاہ کے خزانے اور تجوری کے چور کا پتہ چل گیا ہے، مجھے اسی وقت بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر ابتدائی حال چال کے بعد اس آدمی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ کی تجوری کا چور کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اس شہر کے دینی گروہ اور مذہبی پیشوا شیخ صاحب ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت حیرت اور تعجب ہوا، جس پر وہ آدمی مزید یقین دہانی کراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر مجھے اس الزام میں جھوٹا پایا تو میرا خون معاف، اور اگر اس الزام کے بدلے میری گردن بھی اڑا دی جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آخرکار بادشاہ نے اس کا اتنا پختہ جواب سن کر شیخ صاحب کو فوراً دربار میں حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔ انہیں دربار میں لایا گیا۔ پوچھ تاچھ اور تحقیق کے بعد آخرکار شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول کیا اور چوری کا اعتراف کر لیا۔ شیخ کے اقرار جرم کے بعد بادشاہ اس شخص سے کہنے لگا، تم یہ بتاؤ آخر تم کو کیسے پتا چلا کہ چور یہی شیخ صاحب ہیں، جبکہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت اور واضح عقیدہ سے انتہائی نیک اور صالح دکھائی دیتے ہیں۔ بادشاہ کے اس سوال کا جو قیمتی جواب اس آدمی نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں دیا وہ یہ تھا کہ جب بھی اظہار پارسائی میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہو، یعنی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اپنے نیک اعمال کو واضح کیا جائے، اور جہاں بھی نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ وہاں ضرور کسی بڑے جرم اور گناہ کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات سچ ہے کہ صرف لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی۔ شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ کردار کو کپڑوں میں چھپا کر رکھا جائے تو کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی نیک توفیق دے، ہمیشہ سچی پارسائی اور حقیقی تقوی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے آپ کو ظاہر کچھ اور کرتا ہے، حالانکہ باطن میں وہ کچھ اور ہوتا ہے۔
لوگوں کی نظر میں وہ ایک ایسا نیک اور صالح انسان ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بھی اندھا یقین کر سکتا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گی اور ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔